علی محمد صاحب. جی بہت شکریہ. تقریباً 2 سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا. اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ احترام کا دامن نہیں چھوڑتا، لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجیے گا. میں بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہوئی، ویسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپونڈ کر دوں گا. درخواست ہوگی، میری بات پاکستان کے مفاد میں کرنا چاہتا ہوں. میں صرف بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کے طور پہ نہیں، اس معزز ایوان کے ایک ممبر اور 25 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانی بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میرے دوستو اور میرے بھائیوں، آج سے 2 سال پہلے 9 اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی، اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی. اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح 3.5 سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی، اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا؟ وہ 170 172 تھے. میں نے کہا نہیں، سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا. تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے 2 سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی، خورشید شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے، آپ میرے قائد حزب اختلاف رہے ہیں، تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے 50 سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا. پاکستان تو نہیں بدلا، فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح، شہید کی طرح. باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، but she was young and unmarried at that time. واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again, and her life ended in Liaquat Bagh where she was martyred on 27 December 2007. وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دایاں ہاتھ کھا چکا ہے. راولپنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا، مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا، اسی راولپنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا. وہی لیاقت علی خان جو مجھے اعزاز حاصل ہے، میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد اعظم کا ایک ادنا کارکن تھا. لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں، اور آپ کو سر پتہ ہے، آپ علاقے کو جانتے ہیں، میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب ہوں. یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگڑھ سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی، میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے، میرے گھر میں قیام کیا. سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے، اور وہاں سے 47 میں قافلے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے. منٹو پارک جس کو پھر بعد میں وہاں مینار پاکستان بنا، وہاں پیر محمد صاحب، غلام محمد خان لوکھوڑ اور خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ کے قافلے لے کے گئے. وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد کرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے. تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں، آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں، تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم، کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے. میرے بھائی تار اور چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، میں احترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر انہوں نے کی ہے، لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک طالع آزما پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے، کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں، نہ سپورٹر رہا ہوں، نہ کارکن رہا ہوں،
لیکن ہتھکڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا. لیکن جب آپ یہاں تشریف فرما تھے, یہی شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے, سامنے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی, ہم نے تحریک انصاف میں جب شمولیت کی, میں جب باقاعدہ شامل ہوا, اسد قیصر صاحب 2011 میں آئے, ہمیں شامل کیا, اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے. 1996 میں میرے خاندان نے, جب چراغ نشان تھا عمران خان کا, بلا نہیں تھا, تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے. لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان, وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں, آپ کو پسند نہ آئے, لیکن قائد ایوان تو تھا. اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی, 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں. کیا اڈیالہ گونٹانامو بے ہے جناب سپیکر صاحب, ڈپٹی سپیکر صاحب؟ وہاں پاکستان کا آئین نافذ العمل نہیں. آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے. کل پابندی دوبارہ لگی ہے. میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے, جب میں جیل میں تھا, میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں, اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا. یہاں سے مذمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کہ ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی, ان کی المناک جو حادثات ہوئے ہیں, ان کے دائی, ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا, یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے. وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں, ان کیمروں سے وہ دہشت گرد کیسے چھوٹ گئے؟ تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو روندا جاتا ہے. کسی کو شک ہے تو کل جا فروری کو ایک لمبی جدائی, لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا. ان سے میں نے جب بات کی, انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں, گولیاں کھا کے. اور یہ عامر ڈوگر صاحب, چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں, اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے, وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا. پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر, اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا. انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا, ذاتی انتقام نہیں لوں گا. ہاں, جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون, لیکن سیاسی انتقام نہیں. لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا. یہ جو اس طرف سے وزیر اعظم کے مشیر, حالانکہ ان کو ہم وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف ہے نہیں مانتے, لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی, آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی. میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے, جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا, تو میرے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے. آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں, ایوان میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. دیکھیے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر, کوئی ڈیلر, کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے, پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی, اور پھر برنڈی اور اپارا بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے, سپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں. وہ شخص جو وزیر اعظم تھا, اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے. He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to him in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی. یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں, ان سے احترام کا رشتہ ہے, لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا.
اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے, سچ نہیں بولیں گے, ملک نہیں جائے گا آگے. جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے, ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں, غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں, آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا, اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا, جناح کا ساتھی تھا, جیل کاٹی, پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی, وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے, میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ضیاء ہوا الحق تھا, صاحب کی 13 منٹ ہو گئے. ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی وہ تھے. آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا, ریولوشنری تھا, لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب, چیئرمین ہے تحریک پیپلز پارٹی کا, ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے, لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے, لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے, ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امہ کو اکٹھا کیا, میرے لیے 2 بار اکٹھا کیا. شکریہ, شکریہ. 15 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا فیصلہ تھا. مائک کھولے محمد علی صاحب, وائنڈ اپ کریں. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے. اور وہ کون ہیں جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے, اتنا ہی دکھ ہمیں جنرل سرفراز کی شہادت کا ہے, اور اتنا ہی دکھ ہمیں ثانیہ باول جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سیل میں دفعہ میں پڑا ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے, یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا, یہ تسبیح لے لی گئی, انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے, یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے. شکریہ. قلم کی تسلیم مت کرو. پاکستان شکریہ, شکریہ, شکریہ. وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں. محمد علی صاحب جی وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا, پہلے تو 3 MPO تھا, لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ, آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے, مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا. تو میں DGI SPR صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہی ہوتا رہے گا؟ کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے, پنڈی ضرور جائیں, سری پائے کھانے جائیں,